اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمان فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیا فلسطین یہودیوں کی بھی سرزمین ہے؟ فلسطین اور مسلمان۔ سامعین، فلسطین میں اسلام ایک بہت ہی بڑا مذہب ہے۔ یہ فلسطینی آبادی کی اکثریت کا مذہب ہے۔ فلسطینی مسلمانوں میں سب سے بڑا فرقہ 85% سنی ہے، جن میں زیادہ تر شافعی ہیں، اور دیگر 14% غیر فرقہ پرست مسلمان ہیں۔ 15 ہجری 637 میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف راک بنا ہوا ہے، اس کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا تھا۔ چونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے تھے تو عیسائیوں نے بغض کی وجہ سے اس پر کچرا پھینک دیا۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا، اور مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات اس چٹان سے براق اوپر آسمانوں کو اڑا تھا۔ پھر جب بھی صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے، مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے لاکھوں یہودیوں کی تعداد میں بے گھر کیے گئے، اور ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اسی دوران صہیونیت کی ایک تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا الگ ملک قائم کرنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی، اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگنے لگے، اور یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914-1918 میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جرمنی جب ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا، اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضوں میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا، جس کو اعلان بلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے اور منظم کرنے میں مدد دی۔ جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگا اور دونوں کے درمیان میں شدید جھڑپیں ہونے لگیں، تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقہ کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، مغربی علاقے اور مشرقی علاقے۔ مغربی علاقہ، جہاں یہودیوں کی اکثریت آبادی تھی، وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کریں گے، اور مشرقی علاقے میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے گی، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے گا۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان میں ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگیں چھڑ گئیں، اور یہ جنگیں 1967 تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ، جس میں حرم شریف اور مسجد اقصیٰ سمیت مقدس مقامات ہیں،
اردن کے قبضے میں تھا، اور یہ صورتحال 1967 تک قائم رہی، اور 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ اس طرح مقدس مقامات میں تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کا قبضہ ہو گیا۔ سامعین عزیز کرام، یہ تو ایک مختصر سی تاریخ تھی کہ اسرائیل کا قیام کس طرح وجود میں آیا، اور کس طرح اس نے برطانیہ کی مدد سے اپنے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا، جو کہ مکمل طور پر ناجائز ہے، جس کو آج تک کسی بھی مسلم ملک نے قبول نہیں کیا۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف کہ آخر فلسطین سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، فلسطین سے ہماری محبت کی کئی ساری وجوہات ہیں، اور ان میں سے وجوہات کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فلسطین ہے یہ ایک مسلم ملک ہے، اور اس فلسطین میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ یہ بھی ہے، نمبر 3، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے فلسطین کے سرزمین پر سکونت رکھی تھی، اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی ارض مقدس یعنی فلسطین میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی تھی۔ اور ناظرین یہ مقام سورۃ النمل میں چونٹیوں کا ایک مشہور قصہ ہے، جس میں ایک چونٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ وہ جو واقعہ ہے یہیں اسی ملک میں واقع عسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک کے پاک ہونے اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اسی طرح اس شہر میں یعنی فلسطین میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جیسا کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کا ہونا بھی اسی شہر میں پیش آیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بھی قیامت کے دن اسی شہر کی ایک سفید مینار پر ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھایا تھا، اور اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا، اور اسی شہر میں طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی وقوع پذیر ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ میدان محشر، جس دن کا جو میدان ہوگا ارض محشر، وہ فلسطین میں ہی ہوگا، اور فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب معراج کے سفر پر گئے تو آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین میں لائے گئے تھے، اور یہاں پر ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی تھی، اور اس طرح ایک بار پھر انبیاء کے مسکن بن گیا تھا۔ اور فلسطین کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں سیدنا ابوذر کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سی بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان 40 برس کا ہے۔ اور اس کو ایک یہ خاصیت بھی حاصل ہے کہ معراج کی رات
بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو یہ شہر یعنی فلسطین صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں دوبارہ فتح ہوا تھا۔ سامعین، اسی وقار بیت المقدس کا جو نام تھا پرانا وہ قدس تھا۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ اس کو قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے کہتے ہیں جو اسے دوسروں شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش ہوا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر کہلائے گا۔ سامعین، اسی وقار فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی فلسطین کی بہت ساری خاصیات اور خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے فلسطین کو وہ خصوصیات دوسرے شہروں سے ممتاز کر دیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک ناجائز حکومت ناجائز پیداوار ملک کے فلسطین پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہی ہے اور فلسطینیوں پر ظلم و تشدد کر رہی ہے۔ اور یہ تھی آج کی ایک مختصر سی ویڈیو جو آپ حضرات کے لیے بنائی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس میں جو معلومات آپ کو دی گئی ہیں وہ آپ کے لیے مفید ہوں گی، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اور جانے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔